آپ کو لگتا ہے کورٹ کے اندر جس طرح سے پی ٹی آئی کیس لڑ رہی ہے وہ کیس کو کمزور کر رہے ہیں؟ آئی تھنک ہمیں مزید محنت کرنی ہوگی نا یہ جو ساری سٹوری آپ نے نریٹ کی ہے، اس میں کاغذات چھیننے کی بات بھی، آج فوٹیج بھی دکھائی گئی کورٹ کے اندر، لیکن کیس بھی تو مٹیریلائز کرنا پڑے گا نا اگر اس میں سے جسٹس چاہیے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں۔ آج جب بات ہوتی ہے، چیف جسٹس صاحب پوچھتے ہیں لطیف کھوسہ صاحب سے کہ آپ نے جو الیکشن کمیشن میں شکایات کی ہیں کاپی دکھا دیں، کاپی نہ دکھا سکے وہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ کیس جو ہے وہ اتنا سٹرونگلی کیوں نہیں پلیڈ کر پا رہی پی ٹی آئی اگر واقعی اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں تو؟ نہیں، پٹیشنز تو کافی لوگوں نے اپنی اپلیکیشنز تو جمع کی ہیں، مے بی اس وقت ان کے پاس وہ ساری نہ ہو، لیکن ان کو اپنی تمام ڈاکومنٹیشن کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ اصل میں ایشو یہ ہو گیا نہیں، کہ آپ بھی کچھ وکیل ہیں، آپ نے مشورہ نہیں دیا کھوسہ صاحب کو کہ کیس جو ہے وہ پریپیئر کر کے جائیں؟ میں اتنے بڑے پائے کا وکیل نہیں ہوں۔ اچھا، صحیح، سیاستدان تو ہیں؟ پتہ نہیں سیاسی کارکن ہوں، سیاستدان تو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جناب صاحب جیسے جو ہوتے کورٹ ہیں کے تو اندر، خان صاحب جیسے ہوتے ہیں، جی آپ کو لگتا ہے کورٹ کے اندر جس طرح سے خان پی صاحب ٹی آئی جیسے ہوتے ہیں، کیس لڑ رہی ہے وہ کیس کو کمزور کر رہے ہیں؟ آئی تھنک ہمیں مزید محنت کرنی ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ چیف جسٹس صاحب بھی جس طرح سے آج بھی کہہ رہے تھے کہ 2013 کے الیکشن پر بھی تحریک انصاف نے الزامات لگائے، ہمارا وقت ضائع ہوا، کوئی ٹھوس الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا، اب دوبارہ کہیں یہی چیز نہ ریپیٹ ہو جائے تو اس بار تحریک انصاف کو کچھ ڈیفرنٹ تو کرنا پڑے گا۔ پہلے بھی عدلیہ سے آروز آئے لیکن اس کے باوجود انگلیاں اٹھیں۔ دیکھیے ہمارا بھی جو چیف جسٹس ہیں قاضی صاحب پرو ایکٹیو چیف جسٹس ہیں، کچھ ان کی باتیں ہمیں کسی کو اچھی لگیں گی، کچھ بری لگیں گی، لیکن بہرحال انہوں نے ایک سٹیپ لیا ہے کہ ذرا ٹرانسپیرنسی لے کے آئے ہیں، جو کیمرہ انہوں نے الاؤ کیا ہے تو بہت سی چیزیں اب لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو جہاں تک ہمارے اس کا معاملہ ہے تو بسد احترام، کیونکہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے جج ہیں، سب سے بڑی عدالت کے، تو میں تو ہمیشہ بطور وکیل بطور سیاسی کارکن احترام کرتا ہوں ججوں کا بھی، عدالتوں کا بھی۔ اس صرف اتنا بسد احترام عرض کروں گا کہ 2013 میں ہماری جینوئن ریزرویشنز تھی، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا تھا، اور ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ وہ فیصلہ جو جب ہمارے جوڈیشل کمیشن میں وہ لمبا ہمارا کیس چلا تھا تو اس فیصلے کو ہم نے مانا کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، زیادہ تھورلی اس کو دیکھا جانا چاہیے تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 4 حلقے نہیں تھے، کیونکہ وہ چاروں حلقے اگر میں آپ کو ماضی میں لے جاؤں، کیونکہ ابھی لمبی کہانی مزمل بھائی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ یاد کریں تو اس میں سے بہت سے حلقے ہم پھر دوبارہ جیت بھی گئے۔ ہمیں کوئی بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، اور جب میں بیٹھ کے بات کرنے کی بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں جناب یہ کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہتا ہے کہ امرہم شورا بینہم، سورہ شورا میں اللہ فرماتے ہیں مومنین کی بات ہوتی ہے کہ جب ان میں مسئلہ بیٹھ کے مسئلے حل، یار دنیا کے لیکن علی صاحب ہم نے گزشتہ 10 سال یہی سنا ہے کہ چوروں سے بات نہیں ہو سکتی۔ اب باقی پارٹیز سے اگر پہلے فلسفی یہ تھی کہ کلام ہی نہیں کرنا، تو اب یہ اسٹریٹجی چینج کر رہے ہیں آپ، یا خان صاحب کنونس نہیں ہوئے اس پہ اب بھی؟ مزمل بھائی دیکھیں 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ بات کس نقطے پہ کر رہے ہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کس سٹیج پہ جو ہے وہ بات آپ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بات کریں گے ایک آزاد شفاف الیکشن پہ، آپ اپنے بدترین دشمن سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ ہماری کوئی ذاتی جانی دشمنی تو نہیں ہے کسی سے، ایک سیاسی لوگ ہیں، ہم نے بات کرنی ہے۔ نقطہ ہمارا کیا ہے؟ آزاد شفاف الیکشن۔ ہم نے کوئی ریلیف پہ بات نہیں کرنی۔ دیکھیں جس طرح یہ لوگ آئے، میاں صاحب کی جب حکومت آئی، جب ہماری حکومت ختم کی گئی، شہباز صاحب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے جو نائب ریفارمز کی، نائب میں جو امینڈمنٹس کی، وہ پارٹی سپیسیفک یا پرسن سپیسیفک تھے، انہوں نے اپنے لیے ریلیف اس میں ڈھونڈا۔ اب اگر ایسی چیزوں پہ آپ نے بات کرنی ہے تو وہ تو ایک ڈیل کی صورت بنتی ہے، لیکن اگر آپ اس چیز پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ یار دیکھو، اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں آپ کو لے جاؤں، بی بی شہید اور میاں صاحب کے بیچ میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا، ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کی ویسے بڑی بات یہ لوگ کرتے ہیں، بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے، اور ویسے یہ ڈاکومنٹڈ فیکٹس ہیں اب، کہ بی بی صاحبہ نے خود جب مشرف صاحب کے ساتھ جب وہ دوبارہ بیٹھی تو وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو انہوں نے خود ایبروگیٹ کیا یا وائلیٹ کیا، واٹ ایور یو کال اٹ، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب آئے، ان کو واپس بھیجا گیا، وہ ایک ہسٹری ہے۔ تو جب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اس زمانے کی بات کرتے ہیں تو چارٹر آف ڈیموکریسی یہ لوگ خود ہی یہ دونوں جماعتیں توڑ چکی ہیں۔ اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جتنی مین فریم لیڈرشپ ہے، ہمارے اپنے لیڈر ہیں، خان صاحب ہیں، باقی جتنے لیڈرز ہیں، وہ اب یہ سوچیں کہ
اس ملک کے ساتھ ہم نے 8 فروری کے بعد کون سا ملک چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے علی صاحب، یہ مجھے بتائیے، ایک اور کنٹروورسی بھی چل رہی ہے پی ٹی آئی کو لے کے، وائس آف امریکہ کی خبر بھی ہے، نصرت جاوید صاحب نے بھی اس پہ بات کی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ کمٹمنٹ پی ٹی آئی پوری نہیں کرے گی اگر الیکشن صاف شفاف نہیں ہوتے. تو یہ تو بڑی خطرناک خبر سرکولیٹ کر رہی ہے کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ پارٹی کے انٹرسٹ پہ کمپرومائز ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کور کمیٹی کی بالکل کلیئر ڈائریکشن ہے کہ جو ریاست کی کمٹمنٹس ہیں اس کو ہم کریں گے. پاکستان اپنی جو ہماری جو پاکستان کی جو مفادات ہیں، ریاست کے جو مفادات ہیں، اور ریاست مینز 25 کروڑ عوام، جو مفادات ہیں، جو ہماری کمٹمنٹس ہیں، وہ انشاءاللہ تحریک انصاف پوری کرے گی. تحریک انصاف ایک ریسپانسبل جماعت ہے، ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، ذمہ دار لوگوں کی جماعت ہے، اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری وجہ سے پاکستان کا اتنا بھی کوئی نقصان ہو. مطلب یہ فیک نیوز ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ میں اس سے بالکل اگری نہیں کرتا، اور اس کے پیچھے تحریک انصاف کی کور کمیٹی بالکل نہیں کھڑی. کور کمیٹی کا کلیئر موقف ہے کہ ہم پاکستان کی حکومت کی جو کمٹمنٹس ہوں گی دنیا کو جو ہم نے دی ہیں، جس کے اثرات پاکستان کے مستقبل پہ ہوں گے، ہم ان کو آنر کریں گے. پہلے بھی ایک آڈیو آئی تھی نا، شوکت ترین صاحب فرما رہے تھے اس میں کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکتے، تو لوگوں کو خدشہ ہے دوبارہ ریپیٹ نہ ہو جائے. وہ شوکت صاحب اپنا جواب خود دیں گے. ویسے تو بڑے محب وطن پاکستانی بھی ہیں، لیکن چونکہ اب ہماری جماعت بھی چھوڑ کے وہ ایک طرح سے تھوڑا سا دور ہو چکے ہیں، میں ان کے بارے میں کمنٹ نہیں کروں گا. میں اپنی اور اپنی جماعت کی بات کروں گا. پاکستان تحریک انصاف will make sure کہ پاکستان کے مفادات پہ 1% بھی ضرب نہ آئے. ہم تمام کمٹمنٹس حکومت میں آ کے پوری کریں جو ہماری حکومتوں نے کیے ہیں، کیونکہ اچھے برے فیصلے حکومتیں کرتی ہیں، لیکن آپ دنیا میں پھر جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ تو انہوں نے برا کر دیا. ہم اس کو ٹھیک بہتر کر سکتے ہیں، لیکن ہم آنر کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کورٹ کے اندر جس طرح سے پی ٹی آئی کیس لڑ رہی ہے وہ کیس کو کمزور کر رہے ہیں؟ آئی تھنک ہمیں مزید محنت کرنی ہوگی. نا یہ جو ساری سٹوری آپ نے نریٹ کی ہے، اس میں کاغذات چھیننے کی بات بھی، آج فوٹیج بھی دکھائی گئی کورٹ کے اندر، لیکن کیس بھی تو مٹیریلائز کرنا پڑے گا نا اگر اس میں سے جسٹس چاہیے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں. آج جب بات ہوتی ہے، چیف جسٹس صاحب پوچھتے ہیں لطیف کھوسا صاحب سے کہ آپ نے جو الیکشن کمیشن میں شکایات کی ہیں کاپی دکھا دیں، کاپی نہ دکھا سکے وہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ کیس جو ہے وہ اتنا سٹرونگلی کیوں نہیں پلیڈ کر پا رہی پی ٹی آئی اگر واقعی اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں؟ تو نہیں، پٹیشنز تو کافی لوگوں نے اپنی اپلیکیشنز تو جمع کی ہیں، مے بی اس وقت ان کے پاس وہ ساری نہ ہو، لیکن ان کو اپنی تمام ڈاکومنٹیشن کے ساتھ جاننا چاہیے تھا. اصل میں ایشو یہ ہو گیا ہے. آپ بھی وکیل ہیں، آپ نے مشورہ نہیں دیا کھوسا صاحب کو کہ کیس جو ہے وہ پریپیئر کر کے جائیں؟ میں اتنے بڑے پائے کا وکیل نہیں ہوں. اچھا، صحیح، سیاستدان تو ہیں. پتہ نہیں سیاسی کارکن ہوں، سیاستدان تو بہت بڑے لوگ، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو کورٹ کے اندر، جی آپ کو لگتا ہے کورٹ کے اندر جس طرح سے پی ٹی آئی کیس لڑ رہی ہے وہ کیس کو کمزور کر رہے ہیں؟ آئی تھنک ہمیں مزید محنت کرنی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ چیف جسٹس صاحب بھی جس طرح سے آج بھی کہہ رہے تھے کہ 2013 کے الیکشن پر بھی تحریک انصاف نے الزامات لگائے، ہمارا وقت ضائع ہوا، کوئی ٹھوس الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا. اب دوبارہ کہیں یہی چیز نہ ریپیٹ ہو جائے تو اس بار تحریک انصاف کو کچھ ڈیفرنٹ تو کرنا پڑے گا. پہلے بھی عدلیہ سے آروز آئے لیکن اس کے باوجود انگلیاں اٹھیں. دیکھیے ہمارا بھی جو چیف جسٹس ہیں قاضی صاحب پرو ایکٹیو